پیری مریدی کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے لبرل دوست اسلام کے مختلف موضوعات پر تبصرے کرتے رہتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک موضوع یہ پیری مریدی بھی ہے، تصوف بھی ہے۔ ان کا بنیادی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور روشن تعلیمات موجود ہیں تو پھر کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر لوں کہ پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ دراصل اسلام کے بنیادی مضامین میں سے، سبجیکٹس میں سے ایک سبجیکٹ ہے تصوف، جس میں سلوک کے مراتب اور اس کے درجات طے کیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہر سبجیکٹ کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس سبجیکٹ کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم تم لوگوں پر کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ تم سائنس اور فلسفے میں سقراط بقراط کو فراموش کر کے موجودہ دور کے اساتذہ کو کیوں لیتے ہو، یا اسی طریقے سے نیوٹن اور آئنسٹائن جو ہے ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے پھر نئے اساتذہ، نئے ٹیچر سے وہ مضامین کیوں پڑھتے ہو؟ تو تمہارا جواب یہ ہوگا کہ چونکہ متقدمین جو فلاسفہ تھے یا جو سائنسدان تھے ان میں زمانی اعتبار سے کافی بعد آ گیا ہے، دوری آ گئی ہے، عصری ڈسٹینس پیدا ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم ان کی باتیں کما حقہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے، اپنے طلباء کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو ایک ایسے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس مضمون کو اس دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے آگے یہ مضمون پہنچائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک بنیادی سبجیکٹ ہے تصوف۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات موجود ہیں، روشن تعلیمات موجود ہیں، لیکن ان کو زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے کیسے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، کیسے جو ہے وہ بندے کے اندر اخلاص پیدا کیا جاتا ہے، کیسے اس کے جو ہے وہ لطائف وغیرہ پر نظر کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ اسے اسلامی زبان میں شیخ یا پیر کہتے ہیں اور اس شاگرد کو مرید کہتے ہیں۔ تو اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیری مریدی ایک ضروری چیز ہے اور بالکل ہونی چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن شرائط کی بنیاد پر ہمارے علماء نے اس سلسلے کی اجازت دی تھی وہ شرائط فراموش کر دی گئی، پس پشت ڈال دی گئی۔ اب یہ ایک کاروبار بن کے رہ گیا ہے، تو ہمارے علماء کو اس طرف توجہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا جو ہے وہ تزکیہ ہونا چاہیے، خود اس سلسلے کا، اس سبجیکٹ کے مضامین کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور اصل جو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عطر ہے وہ آگے پہنچانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اصل میں تو بندہ کسی شیخ کا مرید ہوا تھا تاکہ اللہ تک پہنچے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس پیر تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اصل مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی اور ہماری اصل مراد جو ہے مرشد بن جاتا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی السری السقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تکن مصاحبا للاشرار، کہ اے جنید کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھنا، ولا تشتغل عن ذکر اللہ بمصاحبت الاخیار، اور بھلے لوگوں کی صحبت
تمہیں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ کر دے۔ مطلب آپ نے فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بچنا ہے اور ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے، اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھنا ہے، لیکن وہاں بھی فقط اس لیے کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف پہنچا دیں، یہ نہ ہو کہ وہی تمہاری اصل مراد بن جائیں اور اللہ کی یاد سے تم غافل ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میرے خیال سے اشرار اور اخیار کی صحبت برابر ہو جائے گی کہ اصل مراد تک تو ہم کسی بھی صورت میں نہیں پہنچے، تو اس چیز کا خاص خیال رہنا چاہیے۔